اچھا، آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی بڑی محبت ہے وہاں پہ، پاکستان سری نگر میں پاکستان کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، کرکٹ میچ میں بھی ہم یہ مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے ترابی صاحب کہ وہاں پہ جو الیکشن ہوئے ہیں حالیہ، اس میں 65% سے زیادہ ٹرن اوور بتا رہے ہیں. تو اور اس کو جو عالمی ذرائع ابلاغ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے اور بھارت اس کو بڑا استعمال کر رہا ہے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوئے ہیں. حریت کا رہنماؤں نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کی اپیل کی تھی. اس کے باوجود لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں الیکشن میں ووٹ ڈالے، جس کو بھارت استعمال کر رہا ہے کہ یہ بیسیکلی جو ہے یہ بھارت کے ساتھ الحاق کی توثیق ہے. تو کیا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ دیکھیے، نریندر مودی نے جو منشور اپنا دیا تھا کشمیر کے حوالے سے ایجنڈا، اس میں ان کا ہدف تھا کہ ہم 40+ سیٹیں، یہ 85 کا ایوان ہے مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کی اسمبلی کا، اور ان کا ہدف تھا کہ ہم 44 سیٹیں لے کر اکثریت حاصل کریں گے. اور اس میں ہم 2-3 چیزیں کریں گے. ایک تو جو آرٹیکل 370 ہے، جس کی روح سے ریاست جموں و کشمیر کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے، ہندوستان کی جو باقی ریاستیں ہیں یا صوبے ہیں ان کی نسبت کشمیر کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے، اور کشمیر کو کچھ نہ کچھ داخلی خود مختاری حاصل ہے. اور قانون سازی براہ راست جب تک کہ جموں و کشمیر کی اسمبلی انڈورس نہ کرے تو کئی مدات میں قانون سازی جو ہے وہ مؤثر نہیں ہے ہندوستان کی. اور نمبر 2، ایک وہاں اسٹیٹ سبجیکٹ لا ہے، اس کی روح سے ریاست جموں و کشمیر کے جو پشتینی باشندے ہیں ان کے علاوہ ریاست جموں و کشمیر کا کوئی شہری نہیں بن سکتا. اور اس میں کوئی 12 لاکھ کے قریب تعداد بتائی جاتی ہے، مختلف روایات ہیں، 8 لاکھ بھی ہے، 12 لاکھ بھی ہے. یہ وہ غیر مسلم ہندو اقلیت ہے جو مغربی پنجاب سے گئے ہیں 1947 میں، یا اس عرصے میں ان کو لایا گیا ہے ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے. وہ جموں کے اندر بھی ہیں اور مختلف جگہوں پر ہیں، اور ان کو ریاست کی شہریت دینے کا پروگرام ہے تاکہ ہندوؤں کی آبادی کو بڑھایا جائے اور جو وہاں مسلمانوں کا آبادی کا تشخص ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ ان کا ایجنڈا تھا. اس کے لیے انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا کہ ہم 44 سیٹیں لیں گے، اور اس کے لیے نریندر مودی نے خود کیمپین کی ہے. یعنی کئی دورے کیے ہیں، ریاست کے سارے حصوں میں وہ گئے ہیں، وزراء بھی آتے رہے، ان کے وزراء بھی آئے ہیں، وہ فوج کو استعمال کیا ہے. وہاں پچھلے سال سیلاب ہوا ہے، 55 لاکھ لوگ متاثر ہوئے، اور ریلیف کا جو ہتھ کنڈا تھا اس کو بھی استعمال کیا. اور اس میں انہوں نے جو ہندو ووٹر تھا اس کو جو ہے وہ انسٹیگیٹ کیا، موٹیویٹ کیا کہ آپ نے جو ہے ہمارے اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے. اس کے رد عمل کے طور پہ بہت ہی ہوشیاری سے، یعنی اگر وہاں پر کشمیری خاص طور پر جو مسلمان ووٹر ہے وہ بائیکاٹ کرتا تو اس کے نتیجے میں خود نریندر مودی کے اس ہدف کو تقویت ملتی، اور وہ جو ہے وہ 44 سیٹوں سے زیادہ وہاں پارلیمان میں اکثریت لے کر، جس طرح سے بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء نے بائیکاٹ کیا یا جماعت اسلامی نے کیا، یا ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینا دیا گیا، اور ان الیکشنز کی انٹرنیشنل تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اس کے باوجود اس کو ایک لیجیٹیمیٹ اپنی اتھارٹی کے طور پر وہ استعمال کر رہے ہیں، قانون سازی کر رہے ہیں. تو اس خدشے کے پیش نظر، یعنی ادھر تو ہندو ووٹر کو انہوں نے موٹیویٹ کیا، اور ادھر جو ویلی کا یا جموں کے اندر بھی مسلم ووٹر تھا اس نے ہندو کے نریندر مودی کے اس ایجنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بی جے پی کے کینڈیڈیٹس کو اور اس کے جو ہمواہ لوگ تھے ان کو شکست دینے کے لیے وہاں پر ووٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں وہاں ٹرن اوور بڑھ گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا، اور خود ہندوستان کے ذرائع ابلاغ میں وہ ساری چیزیں آئی ہیں کہ ایک ووٹر جو ہے وہ ووٹ دینے بھی جا رہا ہے اور برملا اس بات کا اعلان بھی کر رہا ہے، اظہار بھی کر رہا ہے کہ میری جو وابستگی ہے، کمٹمنٹ ہے، وہ تو آزادی کے ساتھ ہے، لیکن یہ ایک میری مجبوری ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیل کے اندر جو ہے نظام چلانے کے لیے کسی نمبردار کا انتخاب ہو رہا ہو اور جیل اور ووٹ ڈال رہا ہو، تو اس کا وہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے قید کی اس زندگی سے کمپرومائز کر لی ہے. تو یہ جو خاص ایک پس منظر تھا نریندر مودی کا اور اس کے ایجنڈے کا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یعنی دونوں طرف ایک کمپٹیشن میں ٹرن اوور بڑھ گیا. اور اس کے باوجود وہاں کے جو ووٹرز ہیں اور وہاں کے الحمدللہ جو کشمیری ہیں، مسلمان ہیں، ان کی تحریک کے ساتھ کمٹمنٹ برقرار ہے.
اچھا، جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ حکمت عملی کے تحت جو ہے یہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بڑھا ہے، اور ٹھیک ہے، یہ حکمت عملی بڑی سمجھ آنے والی چیز ہے، لیکن حریت رہنماؤں کا اس بارے میں کیا موقف تھا؟ اگر یہ حکمت عملی تھی اور یہ نظر آ رہا تھا تو انہوں نے اس انتخابات کے بائیکاٹ کا کیوں اپیل کی تھی؟ دیکھیے نا، حریت کا موقف یہ ہے کہ بھائی اس وقت ہندوستان کے قبضے کو ایک لیجٹمیسی فراہم کرنے کا ذریعہ ہیں وہاں پر دو پارٹیاں، نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی. جی. اگر 100% بائیکاٹ ہو جائے جی اور وہاں پر صرف ہندو جو ہے ووٹ کریں اور باقی سارے بائیکاٹ کریں، جی، تو اس کے نتیجے میں تو ان انتخابات کی جو ہے کریڈبلٹی ختم ہو جاتی ہے. جی ہاں. لیکن وہاں پر بھی مختلف لابیز ہیں اور انہوں نے اپنے مختلف ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے، اور اس بات کا ان کی اپیل کے باوجود حریت کا ایک اپنا اصولی موقف ہے. اور الٹیمیٹلی دیکھیں 90 میں جب تحریک شروع ہوئی تھی، اور اس وقت بھی راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے، 89 میں جب پاکستان میں آئے، یہاں ایک مشترکہ پریس کانفرنس تھی، بے نظیر محترمہ اس وقت وزیر اعظم تھی، تو یہاں کے صحافیوں نے سوال کیا کہ ریاست جموں و کشمیر کا ایک مسئلہ ہے. اس نے کہا وہاں تو لوگ ووٹ کرتے ہیں، اسمبلی ہے. اس کے رد عمل کے طور پر وہاں عسکری تحریک بعد میں شروع ہوئی، اور وہاں پر ایک بائیکاٹ، الیکشن کے بائیکاٹ سے ایک تحریک کا آغاز ہوا. اس کے فوراً بعد وہاں پر ہندوستانی پارلیمان کے انتخابات ہونے تھے. ریاست جموں و کشمیر میں وہ 5-6 سیٹیں ہیں جو ہندوستان کی وہ لوک سبھا میں لوگ منتخب کرتے ہیں. اس میں ٹوٹل بائیکاٹ ہوا، صرف 2% لوگوں نے ووٹ ڈالے، اور اس کے نتیجے میں پورا ان کا اقتدار جو ہے وہ شیک ہو گیا. پھر آگے جو ہے وہاں پر جو فاروق عبداللہ کی حکومت تھی وہ ختم ہو گئی، ان کو گورنر راج جو ہے وہ لگانا پڑا. تو اسی طرح یعنی ایک مرتبہ پھر ان کی لیجٹمیسی کو ختم کرنے کے لیے بالآخر وہاں کی جو نام نہاد مین اسٹریم پارٹیز اپنے آپ کو کہتی ہیں، ان کو حریت کے ایجنڈے پہ آنا پڑے گا. اور حریت اپنے موقف پر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا جو سٹینڈ ہے بالآخر ان کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور اسی کے نتیجے میں ہندوستان کی بیساکھیاں وہاں پر ختم ہوں گی. حریت رہنما جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے اس بات پہ اپنی ان میں بھی کچھ تھوڑی سی خبریں آ رہی تھی کہ ان میں بھی تھوڑا سا اختلافات پائے جاتے ہیں. ابھی حال میں علی گیلانی صاحب کا جو ایک آیا ہے کہ جب وہ چیئرمین بن رہے تھے تو ان کو اس وقت ان کی چیئرمین شپ کی مخالفت کی گئی حریت رہنماؤں نے، اور اس کی جو مدت تھی وہ 2 سال سے 1 سال کرنے کا مطالبہ کیا. تو اس طرح کی کچھ خبریں آتی رہی ہیں میڈیا کے ذریعے، تو ان میں کہاں تک کی حقیقت ہے؟ دیکھیے جی، حریت قائدین جو ہے آزادی کے ایجنڈے پر تو سارے متفق ہیں، اکٹھے ہیں. جی. لیکن وہاں آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے نرگے میں وہ ساری یہ جدوجہد کر رہے ہیں، خود ان کے اپنے ہتھ کنڈے ہیں اثر انداز ہونے کے. ابھی راہ کا جو چیف ہے دولت، مسٹر دولت، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس نے ساری تفصیلات بیان کی ہیں کہ حریت قائدین کو کس طرح سے انہوں نے گھیرنے کی کوشش کی. اور اس نے کہا کہ ایک گیلانی صاحب ہمارے قابو نہیں آئے، ان سے ملاقات نہیں کی، ملاقات ہی نہیں کی، اس لیے کہ ان کا موقف ہی اتنا واضح ہے. تو خود جو ہے ان کی لابیز بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی رہتی ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج ساری جو حریت کانفرنس کی قیادت ہے وہ آزادی کے ایجنڈے پر کٹھی ہے، اور آہستہ آہستہ الحمدللہ ان کے اندر ایک احساس بھی پیدا ہو رہا ہے. اور اس میں گیلانی صاحب کا موقف یہ ہے کہ جو حریت کا بنیادی ڈاکومنٹ ہے جس پر کہ اتفاق کیا تھا ساری پارٹیز نے، ایک اصولی اتفاق کیا تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق کے خود ارادیت کا اصول، اور ہندوستان کے آئینی فریم ورک کے اندر ہم کسی بات چیت کے پروسیس کو نہ قبول کریں گے نہ حل کو قبول کریں گے. تو اس فریم ورک پر دوبارہ اگر سب اکٹھے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہدایت کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، اور سب کو احساس بھی ہو رہا ہے، اور وہاں جو رائے عامہ ہے اس کا ایک دباؤ بھی ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ حریت قائدین اس طرف پیش رفت کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں بہت سارے جو گروپس ہیں وہ گیلانی صاحب کے ساتھ آ گئے ہیں. یعنی گیلانی صاحب کا اس وقت جو موقف تھا، جس وقت جنرل پرویز مشرف نے یو ٹرن لیا تو انہوں نے اسے اختلاف کیا تھا، جو آؤٹ آف باکس نام نہاد ایک 4 نکاتی فارمولہ پیش کیا تھا، اس کو گیلانی صاحب نے مسترد کیا.
اور اسی بنیاد پر حریت کو منقسم بھی کیا گیا. یہ حریت وہاں تقسیم نہیں ہوئی بلکہ یہ مشرف صاحب نے یہاں سے ہو کے کروائی تھی. پاکستانی حکومت کا زیادہ ہاتھ تھا اس میں. زیادہ ہاتھ تھا جی ہاں. اور گیلانی صاحب نے جب مزاحمت کی تو ان کو سبق سکھانے کے لیے تقسیم کر کے جو ہے ایک دوسرا گروپ تھا اس کو عام کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو اس وقت پاکستان کی سوچ بھی درست سمت میں ہے کہ وہاں پر جو بھی نظریاتی اعتبار سے ایک بڑا ایسٹ ہیں گیلانی صاحب اور انہی کے موقف کو سپورٹ کیا جانا چاہیے. اور حالات نے بھی ثابت کیا کہ ان کا موقف صحیح ہے اور اس میں تقریباً کوئی 10-12 چھوٹے بڑے جو گروپس ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں تحریک میں ان سب نے رجوع کیا ہے اور وہ گیلانی صاحب کے اس اتحاد کے اندر شامل ہوئی ہیں اور باقی لوگ بھی رجوع کر رہے ہیں. انشاءاللہ مستقبل قریب میں اس حوالے سے کافی پیش رفت ہونے کے امکانات ہیں. جی آپ نے درست فرمایا. دولت کی کتاب میں جو ہے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ صرف بلکہ یہ گیلانی صاحب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ واحد رہنما ہے جو رکاوٹ تھے اور یہ ہماری جو ہے آزادی کی جو ہماری لبرل پالیسی اس کی ضمانت ہے کہ گیلانی صاحب ابھی تک حیات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ اچھا اس نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان نے تاریخی موقع ضائع کیا. مشرف نے جو فارمولہ پیش کیا تھا اس کو قبول کیا جانا چاہیے تھا اور اس میں گیلانی صاحب نے مزاحمت کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دشمن جو ہے ان کی تعریف کر رہا ہے تو حقیقت یہی ہے کہ ان کا موقف صحیح تھا. اچھا بھارت جو ہے اس مسئلے کو جو ہے علاقائی بنانے میں بہت عرصے سے سرگرم ہے. اس وقت کی جو صورتحال ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ اپنی کوششوں میں کافی حد تک کامیاب ہے کیونکہ دنیا میں کوئی طاقت جو ہے آربیٹریشن کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے. عالمی طاقتوں کی بے حسی ہے یا خود غرضی ہے ان کے مفاد ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن بھارت اپنی ان کوششوں میں ابھی تک بڑا کامیاب نظر آتا ہے. تو میں اس میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ کیا بھارت اس چیز میں کامیاب ہو گیا ہے کہ وہ کشمیر کو ایک علاقائی مسئلے کے طور پر سامنے لانے میں کامیاب ہو گیا؟ دیکھیے اس کی تو اول روز سے یہ حکمت عملی رہی ہے کہ جب بین الاقوامی پریشر پڑتا ہے وہ کہتا ہے جی ہم شملہ معاہدے کے تحت بات کرنا چاہتے ہیں. جب شملہ معاہدے کے تحت بات چیت کا موقع آتا ہے تو وہ اپنے اٹو ٹنگ کی بات کرتا ہے اور بات چیت سے فرار کا پھر رستہ اختیار کرتا ہے. تو 9/11 کے بعد جو صورتحال ہے اسے اس نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا بلا شبہ. اور مشرف کا وہ 4 نکاتی فارمولہ بھی اصل میں یہ تو ایک بین الاقوامی ایجنڈا تھا لائن آف کنٹرول پر اس مسئلے کو ختم کرنے کا. اور اس حوالے سے یعنی سارے عرصے میں ہمیں اس بات کا خدشہ تھا کہ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے اور ہم یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم اس حادثے سے بچ جائیں. الحمدللہ اس صورتحال سے ہم نکل آئے ہیں اور اس میں ہندوستان نے پوری کوشش کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور معجزہ ہے کہ دنیا کی کوئی ایک طاقت بھی کوئی بھی جو ہندوستان کا عزیز اور دوست ترین ملک بھی ہے اس کے اس دعوے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کشمیر اس کا اٹو ٹنگ ہے یا کشمیر کا مسئلہ ختم ہو گیا. یعنی سب یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے ابھی نریندر مودی نے آنے کے بعد جو ماحول بنا دیا اس کے نتیجے میں دوبارہ بین الاقوامی سطح پر یہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے کہ اس خطے میں اس مسئلے کو اگر حل نہ کیا گیا تو 2 ایٹمی ملکوں کے درمیان ایک جنگ کا خدشہ ہے. اور نریندر مودی دوبارہ اس کو انٹرنیشنلائز کر رہے ہیں. اگر ہماری کاوشوں میں کوئی کمی بھی ہے تو انشاءاللہ اس کی حکمت عملی کی وجہ سے وہ کمی پوری ہو رہی ہے. ان چیزوں پہ جو ہے پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے. ابھی ہمارے پاس ناظرین ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, کچھ دیر بعد دوبارہ ملتے ہیں.